نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشکات شریف کی دوسری جلد ترک تعلقات کا باب چل رہا ہے. تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان چند چیزوں کا خیال رکھے. ان میں سے ایک کسی کی عزت کا خیال رکھنا، زبان سے، اشارے سے، اپنے انداز سے، انداز گفتگو سے ایسی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کی دل آزاری ہو. جس طرح ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹا سا جملہ انسان بولتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہے، لیکن وہی اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور خصوصاً ایسا جملہ، ایسی بات، ایسی کلام جس کے ذریعے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو، ایسا جملہ زبان سے نہ نکالا جائے. چنانچہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عزت پر حملہ کرنے کا گناہ بیان فرمایا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن اور حدیث میں اگر غور کیا جائے تو قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ سود کا ہے، جس کے بارے میں حق تعالی نے فرما دیا کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. کہ جو آدمی سود میں پڑتا ہے گویا کہ وہ حق تعالی کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے حق تعالی کے ساتھ جنگ مول لینا. لیکن سب سے بڑا سود کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑا سود کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان میں سے سب سے بڑا سود کون سی چیز ہے؟ چنانچہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق. فرمایا سودوں میں سے سب سے بڑا سود مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرنا ہے، ناحق اس کی عزت کو ختم کرنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے اس کی عزت نہ رہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ گھٹیا بن جائے، اس کی عزت جاتی رہے، اس کی توہین ہو، ایسی بات کرنا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ناحق اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی کسی کی بے عزتی کرنے کا شریعت نے حق دیا، لیکن جس کو حق دیا صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا حاکم وقت کو یہ حق ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے اس کی سزا ایسی ہے کہ جس میں اس کی سر عام توہین کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. تو ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر، ایسے موقع پر تو حاکم وقت کو، وقت کے جج کو، وقت کے بادشاہ کو، منتظم اعلیٰ کو یہ اختیار ہے کہ ایسے موقع پر سزا کو، جرم کو روکنے کے لیے ایسی سزا دے جس میں اس کی بے عزتی ہو لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس جرم کی قباحت اور اس کا برا ہونا اور اس جرم کو چھوڑنا یہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے. تو
لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھانے کے لیے حاکم وقت تو ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر ایسی بات کریں، کسی مسلمان کے بارے میں کہ جس سے اس کی عزت جاتی رہے، اس کی ہتک ہو، اس کی توہین ہو۔ ایسا کرنے والا وہ سب سے بڑا سودی ہے۔ مسلمان سود لینے کو حرام سمجھتے، مسلمانوں کو پتہ ہے حق تعالیٰ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا ہے، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ اگر ہماری زبان سے ایسی چیز نکل رہی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی عزت خطرے میں ہے، دوسرے کی توہین ہوتی ہے، دوسرے کی ہتک ہوتی ہے، اس کی حقارت ہوتی ہے، تو ہم زبان سے وہ لفظ نکالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم سب سے بڑا سودی کام کرنے لگے، ہم سب سے بڑے سود خور بننے لگے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر زبان سے ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس میں دوسرے کی حقارت ہو، دوسرے کی تحقیر ہو، دوسرے کو چھوٹا سمجھا جائے، دوسرے کو بے عزت کیا جائے، دوسرے کی عزت کا خیال نہ کیا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا گناہ بتا دیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود لینا، قتل کرنے کے بعد، یعنی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر لیں گے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن قتل کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ سود لینا، اور سودوں میں سے سب سے بڑا سود کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔ تو بہرحال اگر ہماری زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہ رہے تو اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں، گویا کہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پر اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کی قباحت سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔